پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے رقبے میں مختلف وقتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں سوات، دیر، چترال جیسی بڑی ریاستیں اس صوبے میں ضم ہوئی، جن کو ایک عرصہ تک ہم پاٹا کے نام سے جانتے تھے۔ اسی طرح 2018 میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات یعنی فاٹا بھی اس صوبے میں ضم ہوا۔ ماضی کی ان بڑی ریاستوں میں سے ایک یعنی دیر کے صدر مقام دیر سٹی کا وزٹ اس ویلاگ میں کرواتے ہیں۔ دیر سٹی تقریباً 48,000 افراد پر مشتمل خیبر پختونخوا کا ایک بڑا شہر ہے۔ سطح سمندر سے اس شہر کی بلندی 4,600 فٹ ہے۔ جغرافیائی طور پر اس شہر کی اہمیت زیادہ ہے۔ چترال میں داخلے کے لیے دیر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے تو چترال واقع ہے اور دوسری طرف دیر کے ساتھ سوات واقع ہے۔ سوات اور چترال ان دونوں کے درمیان یہ ایک اہم ریاست دیر، جس کو اب ضلع کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے۔ اس کے درمیان جو ایک دریا بہہ رہا ہے، یہ چترال کی طرف سے یہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے دریا پنچکوڑا کا حصہ بنتا ہے۔ دیر اپر دیر سٹی یہ بھی ایک ضلع ہے، اور مزید آپ نیچے بڑھیں گے تیمر گرج سے نیچے، وہاں لوور دیر سٹی ہے، دیر زیری، یہ ہے دیر بالا۔ اس مقام پر ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ویو پوائنٹ ہے، یہاں سے مکمل دیر سٹی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دیر شہر کی سڑکیں صاف ستھری ہے، مقامی لوگ ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ شیردل چوک کے اطراف میں بڑے شاپنگ مال اور بازار واقع ہے۔ یہاں پر تجارتی سرگرمیاں عروج پر رہتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اپر دیر کے ضلعی صدر مقام میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی مل جاتی ہے۔ دیر شہر میں شاہی قلعہ کے قریب ایک قدیم مسجد ہے، جس کو شاہی مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ دیر کے نواب محمد شاہ خسرو خان نے 1995 میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ دیر کی شاہی مسجد 30 سال پرانی ہے۔ ایک طرف شاہی قلعہ ہے جہاں پر نواب کی ذاتی رہائش گاہ ہے، اور دوسری طرف یہ خوبصورت مسجد۔ یہاں سے دیر سٹی کا بخوبی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی طور پر ڈیزائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بنگلہ ہو، لیکن یہ مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کا وسیع ہال ہے، یہاں پر صفیں بچھی ہوئی ہے، محراب ہے، منبر ہے اور گنبد بھی ہے۔ دیر کے نواب اس قلعے میں رہا کرتے تھے جو میرے عقب میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں ایک قدیم مسجد ہے، اس کو نوابی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بھی 100 سالہ قدیم بتائی جاتی ہے۔ میں اس مسجد کا وزٹ کرواتا ہوں۔ اس محلے میں ایک آدمی ہے، اس کی 109 سال عمر ہے، ابھی زندہ ہے وہ، تو ان کی یادداشت سے یہ پہلے کی ہے یہ مسجد۔
تو 150 سال کا ہم سن رہے کہ یہ 150 سال پرانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے نوابی۔ نواب جو یہاں کے گزرے ہیں، پہلے یہ ریاست تھی اور الگ حکومت تھی یہاں، وہ نواب یہاں کے حکمران تھے، وہ یہاں کا نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے جو دیواریں ہیں یہ پرانی ہے، ابھی تک یہ کھڑکیاں لگی ہے، یہ بعد میں لگائی ہیں اس کے دیوار کو توڑ کر۔ اور اس کی جو چھت ہیں اوپر، یہ جو ہے نا اوپر تو چادریں لگی ہوئی ہے اور لوہا ہے، لیکن یہ جو نظر آپ کو آ رہے پرانے یہ دہلی ہندوستان سے آیا ہے، یہ کوئی دات ہے جو گرمی سردی سے حفاظت کے لیے ہے یہ۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کے یہ منظر ہے، اور یہ کارپیٹ بعد میں بچھایا گیا ہے۔ پہلے اس کے اندر جو ہے نا گھاس پڑا ہوتا تھا، اس کے اوپر لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کا فرش بھی نہیں تھا۔ تو بعد میں ایک تنظیم ہے بنی یہاں مسجد میں، محلے کے نوجوانوں کی، انہوں نے اس مسجد میں پھر کافی مرمت کی ہے الحمدللہ۔ نوابی مسجد کے برآمدے کے ساتھ باہر جو صحن ہے، صحن کے قریب ایک دیوار یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دیوار کے پاس کچھ قدیم قبریں ہیں جہاں پر نواب دفن ہے، ہم ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں کے حکمران گزرے ہیں، ان کا نام تھا نواب محمد اورنگزیب خان، والی ریاست دیر، سوات، جندول، یعنی ان 3 علاقوں پر جو ہے انہوں نے یہاں سے حکمرانی کی ہے، دیر بالا سے۔ ان کی اپنی فوج تھی اور اپنے جو ہے نا اسلحہ سب کچھ ان کا اپنا تھا۔ اور یہ جو ہے نا اس سے پہلے بھی جو ان کے بڑے گزرے ہیں نواب، ان کے نیچے قبرستان ہے، وہ انشاءاللہ وہ منظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جو قبر نظر آ رہے آپ کو، یہ ان کے جو ہے نا وہ قاضی گزرے ہیں، قاضی جو شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی علماء تھے، مفتی تھے یہ، ان کا ہر مسئلہ جو ہے نا شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ تو یہ 2 قبریں ہیں، یہ 2 قاضیوں کے قبریں ہیں۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے لالا قاضی، قاضی القضات، ریاست دیر۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ قبر ہے بادشاہ خان صاحب کی والدہ ہے، یہ والدہ کی قبر ہے ان کی، یہ بھی جو ہے نا دیر سوات جندول کے والد ہے، ان کے والدہ کی قبر ہے۔ اور آخر میں جو نواب ہے شاہ جہان، جو آج کل جو مشہور ہے، یہ ان کی قبر ہے جو آخر تک انہوں نے حکمرانی کی ہے، پھر صدر ایوب کے دور تک، اس کے بعد یہ حکمرانی پھر ختم ہو گئی۔ اور یہ ماربل جو ہے نا یہ جودھ پور ماربل، لیاقت روڈ، راولپنڈی سے لایا گیا ہے، یہ اس لیے تاریخ اس پر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ قبر جو ہے نا یہ شاہ خسرو کی جو ہے وہ والدہ ہے، یعنی شاہ جہان کی اہلیہ ہے، ان کی قبر ہے، یہ تاریخ لکھا ہوا ہے سب کچھ اس کے اوپر ماشاءاللہ۔ نوابی مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی بالائی سطح پر قلعہ ہے، جہاں پر اس وقت بھی نواب کے صاحبزادہ کریم خان رہائش پذیر ہے۔ چونکہ یہ ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے، یہاں اندر ہم وزٹ نہیں کر سکتے، لیکن بالائی سطح پر جو دیواریں ہیں، دوسری طرف جو دروازہ ہے، وہ ہم اس کا وزٹ کروائیں گے۔ دیر کا شاہی قلعہ ہے جہاں اس وقت نواب کے صاحبزادے کریم خان ذاتی طور پر رہائش پذیر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج سے 55 سال قبل ایک علیحدہ ریاستی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1969 میں اس ریاست نے اپنا وجود کھو دیا اور اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔